कारोशिमा केरोशिमा का ताल्लुक हिरोशिमा से था। उनका खानदान 18वीं सदी से तिब के शोबे से वाबस्ता था। डॉक्टर कारो ने ओसाका यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की, अमेरिका गए और वहां से सर्जरी की तरबियत लेकर आए। उन्होंने 1933 में दरिया मोटवियासू के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत अस्पताल बनाया और मरीजों का इलाज करने लगे। ये अस्पताल शीमा हॉस्पिटल कहलाता था। 6 अगस्त 1945 को वो एक नर्स के साथ मरीज देखने हिरोशिमा से बाहर गए हुए थे। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे शीमा हॉस्पिटल के ऊपर 600 मीटर बुलंदी पर खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का छेनाका हुआ और 2 किलोमीटर के दायरे का दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड हो गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में दायरे में मौजूद हर चीज राख बनी और ये राख छतरी बनकर फिजा में बुलंद हो गई। ये मंजर दूर से देखने वालों को मशरूम खुम्बी की तरह महसूस हुआ। आध घंटे बाद गर्द बैठना शुरू हुई तो पता चला शीमा अस्पताल समेत हिरोशिमा शहर राख और मलबे का ढेर बन चुका है। 80,000 लोग पहले मिनट में हलाक हो चुके हैं। इमारतें, पिल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, गाड़ियां, जानवर और फैक्ट्रियां सफहा हस्ती से मिट चुकी हैं। शीमा अस्पताल में इस वक्त 80 मरीज और तिब्बी अमला मौजूद था। वो तमाम लोग 8:16 पर हलाक हो गए। इमारत रेत, राख और खून का मगलूबा बन गई। वाकया के 2 घंटे बाद पता चला हिरोशिमा में जो लोग मर गए वो खुश नसीब थे, जबकि जिंदा बच जाने वाले जिंदगी के अजाब का शिकार हो चुके हैं। उनका पूरा जिस्म जल चुका है, हड्डियां गिल गई हैं, बीनाई ज़ाइल हो चुकी है और वो कुव्वत समात से महरूम हो चुके हैं। पूरे शहर में मौत के तरसते लोगों का हुजूम था। लोग जलते हुए जख्मों की शिद्दत कम करने के लिए दरिया में कूद रहे थे, लेकिन पानी तकलीफ में इजाफा कर रहा था। दोपहर तक दरिया जख्मियों और लाशों से भर गया। दरिया के पुल पिघल कर जमीन में ओंधे गिर गए थे। बग्घियों के घोड़े अंधे और जख्मी होकर सड़कों पर बकटट दौड़ रहे थे। इमारतें जमीन पर ओनिधी पड़ी थीं, सड़कें गायब हो चुकी थीं और सूरज गर्द में छप गया था। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर खड़े लोग भी जख्मी थे, मगर उनकी तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी। वो एक दूसरे से मुखातिब होकर पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ, और किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम 5 बजे अमेरिका ने दावा किया, हमने हिरोशिमा पर नस्ल इंसानी का खौफनाक तरीन बम, एटम बम, फेंक दिया है। ये खबर मातम बनकर जापान पर गिरी और लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। डॉक्टर कारो शीमा शाम के वक्त हिरोशिमा पहुंचा तो वो शहर और शहरियों को देखकर खून के आंसू बहाने लगा। इसका अस्पताल अमले और मरीजों समेत खत्म हो चुका था। अगले दिन यानी 7 अगस्त को डॉक्टर शीमा और नर्स को अस्पताल की जगह से हड्डियों का सुरमा और एक सर्जिकल आला मिला। ये सर्जिकल आला आज भी हिरोशिमा के म्यूजियम में मौजूद है। डॉक्टर कारोशिमा का बेटा अस्पताल से दूर था, लिहाजा वो बच गया, जबकि बाकी खानदान एटम बम का लुक्मा बन गया। डॉक्टर शीमा ने 1948 में ठीक इसी जगह दोबारा अस्पताल बनाया। इसका बेटा भी डॉक्टर बना और वो वालिद के बाद शीमा अस्पताल का डायरेक्टर रहा। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन ने 1969 में डिक्लेयर किया दुनिया का पहला एटम बम ठीक शीमा अस्पताल के ऊपर फटा था, लिहाजा ये हिरोशिमा का ग्राउंड जीरो था और ये दुनिया के पहले एटम बम का पहला हदफ था। और मैं अपने सहाफ़ी दोस्त इरफान सिद्दीकी के साथ 30 मई को इस शीमा अस्पताल के सामने खड़ा था। जापानी हुकूमत ने चंद बरसों में हिरोशिमा की तमाम इमारतें, सड़कें और पुल दोबारा बना दिए। शीमा अस्पताल की इमारत भी नई बन गई, सिर्फ शहर के एक्सपो हॉल को जूं का तूं छोड़ दिया गया। ये इमारत एक्सपो हॉल थी। ये सरकारी इमारत थी और शीमा अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर थी।
یہ 1915 میں بنی تھی، لیکن ٹھیکیدار اتنے حلیمی اور ایماندار تھے کہ تعمیر کے 30 سال بعد عمارت کا اسٹرکچر ایٹم بم کے حملے میں بھی محفوظ رہا۔ اس کے کالمز، گنبد، دیواریں اور لان کا فرش سلامت رہا، لہذا حکومت نے دنیا کو اپنا تعمیراتی معجزہ اور ایٹم بم کی تباہی دکھانے کے لیے یہ عمارت قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں ایٹم بم کی تباہی اور جاپانی کی عمارتی مضبوطی کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ ہم شیما اسپتال سے چلتے ہوئے ایکسپو ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ ہماری دائیں جانب دریا اور اس کی وہ سیڑھیاں تھیں جن سے لوگوں نے ایٹمی حملے کے دن پانی میں کودنا شروع کیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ آہنی پل تھا جو پگھل کر دریا برد ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا اور یہ سوچنے لگا، ہم انسان بھی کس قدر خوفناک ہیں۔ ہم جب ظالم ہوتے ہیں تو ہم خود کو بھی برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ دنیا میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امریکہ کو آخر ایٹم بم، اور وہ بھی ہیروشیما اور ناگاساکی، 2 شہروں پر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا یقیناً امریکہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کی زیادہ تر طاقتیں فوجی جرنیلوں اور شدت پسند وزیر اعظم کے ہاتھوں میں تھیں، اور یہ لوگ اندھا دھند فیصلے کر رہے تھے۔ امریکہ خود کو جنگ سے بچا رہا تھا، مگر جرمنی نے برطانیہ میں امریکہ کا مسافر بردار بحری جہاز اڑا دیا، جبکہ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے ایک 8 ہوائی جہاز اور 2300 فوجی مار دیے، اور یوں امریکہ بھی جنگ میں کودنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بات شاید اب کے لیے دلچسپ ہوگی، امریکی ریاست ہوائی جاپان سے 6500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ جاپان امریکہ کے زیر تسلط فلپائن، گوام، وام اور ویک آئی لینڈ پر تواتر کے ساتھ حملے کرتا رہتا تھا۔ جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہو گئے تھے، صرف 1944 میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا تھا، فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان ختم ہو گئے تھے، لہذا امریکہ میں زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی تھی، کساد بازاری بھی عام تھی، اور امریکہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑی تھیں، چنانچہ امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین دور میں داخل ہو گیا تھا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا یہ جنگ اگر 1946 میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قحط پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی بھوک کے ہاتھوں مر جائے گی، لہذا امریکہ ہر صورت 1945 میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا، اور یوں امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا، اور اب اس کی تمام تر توجہ کا مرکز جاپان بن گیا، مگر جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے اس دوران ایٹم بم بنا لیا۔ جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس اس وقت لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے 2 قسم کے بم تھے۔ لٹل بوائے میں یورینیم تھی، جبکہ فیٹ مین پلوٹونیم سے بنا ہوا تھا۔ جاپان کے قریب ٹنین کا جزیرہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ امریکہ نے جولائی میں اپنے بم ٹنین شفٹ کیے، بوئنگ کارپوریشن سے خصوصی جہاز B-29 تیار کرایا، اور جاپان کو 26 جولائی کو غیر مشروط سرنڈر کی آفر دے دی۔ امریکی جہازوں نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکنا شروع کر دیے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا امریکہ محض دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایٹم بم موجود نہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورو اور نیگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا، مگر جاپان نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔
پہلی وجہ آبادی تھی۔ اتحادیوں کا خیال تھا جب بڑی تعداد میں جاپانیوں کے سویلین مریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ فاصلہ تھا۔ امریکی جہاز ان 4 شہروں پر حملہ کر کے آسانی سے واپس ٹنین پہنچ سکتے تھے، چنانچہ یوں 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 بجے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 80,000 اور بعد ازاں مزید 60,000 لوگ مر گئے۔ اب سوال یہ ہے، امریکہ نے 3 دن بعد ناگاساکی پر بم کیوں گرایا؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ جاپان کا رد عمل تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کانتارو سوزوکی نے ہیروشیما کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا، جبکہ شہنشاہ ہیروہیٹو اسے روکتے رہ گئے، مگر وزیر اعظم اور جنرل ایک پیج پر تھے اور یہ لوگ آخری گولی اور آخری آدمی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بسر وجہ امریکہ یورینیم کے بعد پلوٹونیم کی تباہی کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ 9 اگست 1945 کو 11:02 پر ناگاساکی پر بھی دوسرا ایٹم بم گرایا گیا اور وہاں پہ 74,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کوکورا اور نگاٹا کی باری تھی اور اس کے بعد آخری حملہ ٹوکیو پر ہونا تھا، مگر اس سے پہلے شہنشاہ ہیروہیٹو نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے کر غیر مشروط سرنڈر کا اعلان کر دیا اور یوں 15 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی شکست مان لی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ دنیا میں امن ہو گیا، مگر اس وقت تک 8.5 کروڑ لوگ جان اور اعضاء سے بھی محروم ہو چکے تھے اور دنیا آخری اور حتمی ہتھیاروں کی ریس میں بھی شامل ہو گئی تھی، اور اس ریس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے آخر میں اس پورے کرہ ارض سے زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، زمین مریخ وینس بن جائے گی۔